بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم ان الطہر الذی یکون اقل 15 یوما اذا تخلل بین الدمین، وہ طہر جو 15 دن سے کم ہو اور دو دموں کے درمیان متخلل ہو۔ آگے بس نے متخلل ادھر بھی دم ادھر بھی دم، یہ متخلل ہو۔ فإن کان اقل من 3 ایام، اب یہ طہر متخلل اگر 3 دن سے کم ہے تو یہ مطلقاً فاصل نہیں ہوگا۔ مان لیجیے ایام حیض آ رہے ہیں، ادھر 1 دن خون اور 3 دن طہر، پھر ادھر خون، تو اختلافی صورت بنے گی۔ لیکن ادھر خون اور بیچ میں 2 دن طہر اور پھر 1 دن خون، تو یہ دونوں دن کا طہر نہیں ہوگا، بلکہ بالاتفاق کیا ہوگا؟ بالاجماع حیض ہوگا۔ تو ابھی گویا 4 دن حیض ہو گیا۔ ایک عورت کو 1 دن خون آیا، اس کے بعد 2 دن اسے طہر، پھر 1 دن خون آ گیا، یا 2 دن 3 دن پھر خون آ گیا، تو بیچ میں جو 2 دن طہر ہے یہ 3 دن سے کم ہے نا، تو یہ مطلقاً فاصل نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہ دم متوالی کے حکم ہوگا، اور یہ 1 دن سے لے کر یعنی اس دم سے لے کر کے آگے جتنے دن تک بھی دم ہو، یہ دونوں دن دم میں شامل ہوں گے اور یہ حیض ہی شمار ہوگا۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھو کہ اگر طہر متخلل 3 دن سے کم ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، بالاجماع وہ کیا ہے؟ فاصل نہیں ہوگا، یعنی وہ خون ہی کے حکم میں ہوگا۔ ایک چیز، اگر یہ 3 دن سے کم ہے تو یہ فاصل نہ ہوگا ان دونوں دموں کے درمیان، بلکہ ہوا قدم المتوالی، بلکہ وہ دم متوالی کے یعنی مسلسل دم ہی کے حکم میں رہے گا۔ ایک بات، وَإِن كَانَ 3 ایام، اور اگر یہ طہر جو 2 دموں کے درمیان ہے، اگر یہ 3 دن کا ہے یا 3 دن سے زیادہ ہے اور اکثر، تو اب اختلافی صورت پیدا ہو گئی۔ اب اس میں یہ ایک ایسی صورت بتائیں گے جس میں 45 دن شمار کرا کے، اور پھر 6 جو اختلافی مسائل ہیں، 6 ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، ان 6 کی تطبیق اس میں کریں گے۔ تو سنیے، اب 3 دن یا اس سے زیادہ اگر ہے تو فعند ابی یوسف ہوا قول ابی حنیفہ آخراً، تو امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور یہی امام ابو حنیفہ کا بھی آخری قول ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ کی ایک روایت جو کس کے ذریعے؟ امام ابو یوسف کے ذریعے، یہ ہے کہ لا یفصل، یہ اگر 3 دن یا اس سے زائد ہے مگر 15 دن سے کم، 15 دن سے زیادہ ہو جائے تو بال اتفاق فاصل ہے، وہ طہر صحیح ہے، فاسد نہیں ہے۔ لیکن 15 دن سے کم ہے اور 3 دن سے زیادہ ہے، اور 3 دن سے زیادہ چاہے 10 دن سے بھی زیادہ ہو تب بھی وہ فاصل نہیں ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت یہ ہے امام ابو حنیفہ سے کہ لا یفصلو، یہ فاصل نہ ہوگا۔ وَإِن كَانَ أَكْثَرَ مِنْ 10 ایام، اگرچہ یہ 10 دن سے بھی، 3 دن سے تو زیادہ تھا ہی، 10 دن سے بھی زیادہ ہو تب بھی فاصل نہیں ہو، اور 15 دن سے زیادہ ہو جائے تو فاصل ہوگا۔ 15 دن کا تو کوئی اختلاف نہیں، 3 دن سے کم میں کوئی اختلاف نہیں، اور 15 دن سے اوپر میں کوئی اختلاف نہیں۔ چلیے، یعنی 3 دن سے کم ہے تو کسی کے نزدیک فاصل نہیں، اور 15 سے زیادہ ہے تو سب کے نزدیک فاصل ہے، اس لیے کو طہر صحیح ہے۔ اور اگر چاہیے 10 دن سے زیادہ ہو، فَيَجُوزُ بِدَايَةُ الْحَيْضِ وَخَتْمُهُ، اب کہتے ہیں امام ابو یوسف کی اس قول کی روشنی میں یا ان کی اس روایت کی روشنی میں ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ حیض کی ابتدا اور حیض کا اختتام، اس کی انتہا دونوں طہر پر ہو تو ایام حیض شمار کیے جائیں گے۔ یعنی جن دنوں میں عورت طہر ہے، طاہر ہے، لیکن 10 دن ہو رہے ہیں اور آخر میں جا کے 10ویں دن بھی وہ طاہر ہے، تب بھی یہ 10 دن کیا کہلائیں گے؟ حیض کے کہلائیں گے۔ طہر کی ابتدا مطلب حیض کی ابتدا بھی طہر سے ہو رہی ہے اور حیض کی انتہا بھی طہر سے ہو رہی ہے۔ ابھی ہم مثال میں آپ کو بتائیں گے اس کو۔ علی ھذا القول فقط، امام ابو یوسف کی صرف اس قول کی بنیاد پر یہ ممکن ہوا کہ حیض کی ابتدا اور انتہا دونوں طہر سے ہو۔ وقد ذکر ان الفتوى علی ھذا، اور یہ بات کتب فقہ میں مذکور ہے کہ مفتی اور مستفتی دونوں کی آسانی کے لیے فتویٰ کس پر ہے؟ امام ابو یوسف کے اسی قول پر ہے، اسی روایت پر۔ ایک روایت ہوئی کیا کہ اگر طہر متخلل 3 دن یا اس سے زیادہ ہو مگر 15 دن کے اندر ہو تو فاصل نہیں ہوگا، امام ابو یوسف کی روایت۔ اور امام محمد کی روایت عنہ انہی سے، کس سے؟ امام اعظم سے، یہ ہے کہ لا یفصلو ان احاطہ الدم بطرفیہ فی 10 او اقل، یہ طہر متخلل فاصل نہ ہوگا بشرطے کہ یہ طہر اس دم کے مطلب جبکہ دم اس طہر کو محیط ہو،
یعنی طہور ہے اور 3 دن سے زیادہ کا ہے، مگر اس طہور کا احاطہ کیے ہوئے ہو دونوں طرف سے دم، ٹھیک ہے، مگر کب؟ فی عشرۃ، وہاں تو اگرچہ 10 سے زیادہ ہو گیا تھا لیکن یہاں عشرہ کے اندر، تو گویا 1 2 3 4 یہ 10 دن ہو گئے، ان 10 دن میں ادھر بھی دم اور ادھر بھی دم، بیچ میں طہور، بیچ میں طہور 8 دن کا بھی ہو سکتا ہے، بیچ میں طہور 7 دن 6 دن 5 دن کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے بحث نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ ہی ہو مگر 10 کے اندر ہو، اور ادھر بھی دم ہو اور ادھر بھی دم ہو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حیض کہلائے گا، یہ فاصل نہیں ہوگا۔ لیکن امام محمد کی روایت میں یہ ہے کہ اگر دم نے احاطہ کر لیا ہے بے طرفین ہے، کس کے طرفین کا؟ طہور کی، جو متخلی اس طہور کی طرفین کے احاطہ کر لیا، فی عشرۃ، مگر یہ کب ہو؟ عشرہ کے اندر ہو، او اقل یا عشرہ سے کم ہو، ٹھیک ہے۔ اور امام ابن مبارک کی روایت یہ ہے انہی سے، کس سے؟ امام اعظم سے، یہ تیسری روایت ہوئی، ٹھیک۔ وہ یہ ہے کہ انہ یشترط مع ذلک، کہ اس کے باوجود، شرط یہ ہے کس کے باوجود؟ کہ یہ عشرہ کے اندر ہو، ایک شرط یہ ہے کہ دم محیط ہو طہور کو، اور وہ بھی کس مقدار کے اندر؟ عشرہ کے اندر، 10 دن کے اندر ہو۔ اس شرط کے باوجود کون الدمین نصابا، یہ دم کیسا ہونا چاہیے؟ نصاب کو، کیا مطلب؟ 3 دن 3 راتیں ہو، چاہے ادھر 1 دن ادھر 2 دن، چاہے ادھر 2 دن ادھر 1 دن، مگر دونوں ملا کر کے کیا ہو؟ نصاب ہو، تب وہ فاصل نہیں ہوگا اور وہ حیض شمار ہوگا۔ جیسے دیکھیے یہ دم ہے، یہاں تک 45 دن ہے نا، تو اب یہاں سے آپ دیکھ لیجئے، ادھر دم سے عورت کا دم شروع ہوا، مطلب خون شروع ہوا، اب اس کے بعد یہاں سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہاں تک 10واں دن ہو گیا، یہ پورے 10 دن امام ابو یوسف کے نزدیک حیض ہوں گے، اس لیے کہ ان کے ہاں دم دونوں طرف محیط ہونا ضروری نہیں ہے دم کا، لہذا یہ حیض ہو جائے گا، یہ عشرہ۔ اب جو دوسری بات امام محمد کی وہ کیا تھی؟ دم محیط ہو اور عشرے کے اندر ہو۔ اب یہ دیکھیے آپ، یہاں 1 دن دم ہے، 1 دن دم ہے یہاں، اب اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 دن تو ہو گیا، اور پھر 1 دن دم آ گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان یہ دیکھو، یہ 10 دن ہوئے نا، ادھر 1 دن دم ادھر 1 دن دم، اور بیچ میں 8 دن طہور، تو امام محمد کے نزدیک جو ان کی روایت ہے، یہ حیض ہوگا کہ نہیں؟ یہ فاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ دم کے ہی حکم ہوگا، اور یہ 10 دن حیض کے ہوں گے۔ تیسری روایت کس کی تھی؟ ابن مبارک۔ ابن مبارک نے کیا کہا؟ دم احاطہ کیے ہوئے ہو طرفین کو، لیکن دم نصاب کو بھی پہنچتا ہو۔ اب آپ یہ لیجئے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہاں سے لے کے 10 دن ہو گیا، بتاؤ یہ طہر متخلل ہے 7 دن، اس کو یہ محیط ہے کہ نہیں؟ خون دونوں طرف احاطہ کیے ہوئے، ادھر بھی خون ادھر بھی، اور یہ نصاب کو بھی پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ نصاب کو پہنچ رہا ہے، لہذا ابن مبارک میں یہ 10 دن کیا ہوں گے؟ حیض ہوں گے۔ آئی بات؟ 3 روایتیں سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، وعند محمد یشترط مع ذھذا کون طہر مساوی للدمین او اقل۔ امام محمد کے نزدیک، ایک تو امام محمد کی روایت تھی، 3 روایتیں سے، کہ امام اعظم سے، ایک امام یوسف کی روایت، ایک امام محمد کی روایت، ایک ابن مبارک کی روایت، تینوں کی مثالیں بھی ہوگی۔ اب یہاں امام محمد کا یہ چوتھا مذہب ہے، اپنا ان کا قول، روایت نہیں، اپنا قول۔ اپنا قول کیا ہے؟ اپنا قول یہ ہے ان کے نزدیک، یہ تمام شرطیں تو ہیں کہ عشرہ کے اندر ہو، دونوں طرف دم محیط ہو، اور وہ دم بھی کیسا ہو؟ نصاب کو پہنچ رہا ہو۔ اس کے باوجود اس طہر کے ہوتے ہوئے کہاذا طہر مع ھذا، ان تمام شرطوں کے ساتھ، کون طہر مساوی للدمین، یہ طہر بھی کیسا ہو؟ دمین کے مساوی ہو، او اقل، یا طہر کیسا ہو؟ یعنی یا تو 3 دن دم 3 دن طہر، اور یا 3 دن دم 2 دن طہر، یا 5 دن دم 5 دن طہر، مساوی ہوگی نا، یا 6 دن دم اور 4 دن طہر، طہر یا تو برابر ہو یا طہر کم ہو، یہ شرط ہے، تب وہ حیض میں شمار ہوگا، فاصل نہیں ہوگا۔ ثم اذا سارا دمن عنده، پھر جب وہ دم امام محمد کے نزدیک دم ہو گیا، یعنی وہ طہر جب مغلوب ہو گیا،
دم غالب ہوا اور طہر مغلوب ہو گیا تو وہ طہر کس کے حکم ہوگا؟ دم کے حکم میں ہوگا. جب ہم اس دم کو، اس طہر کو جو طہر تھا اور مغلوب تھا اس کو دم حکم ہم نے مان لیا تو فَإِنْ وُجِدَ فِي عَشْرَةٍ، پھر اسی عشرے میں جس میں وہ طہر مغلوب ہے اور دم غالب ہے اور اس طہر کو ہم نے کیا مان لیا؟ دم مان لیا. اسی عشرے میں طہر آخر بھی ہو، اور وہ طہر آخر یغلب الدمین المحیطین، اور یہ طہر آخر جو ہے یہ ان دمین محیطین کو غالب بھی ہو. لیکن یسیر و مغلوباً ان عدہ ذالک الدم، لیکن جب اس دم حکمی کو دم شمار کیا جائے، ہے شمار کیا جائے تو وہ مغلوب ہو جاتا ہے. تو فَإِنَّهُ يُعَدُّ دَمًا، تو اب اس کو بھی یعنی طہر آخر کو بھی دم شمار کیا جائے گا، اس طہر اول کو بھی دم شمار کیا جائے گا، طہر متخلل شروع والا، تاکہ وہ طہر آخر بھی حیض بن جائے. نہیں بات سمجھ آئی ہوگی. دیکھیے یہ امام محمد کا کہا گیا، امام محمد کی روایت تو یہ ہو گئی نا، امام محمد کا مذہب یہ ہے. اب یہاں سے لیجئے، یہ ہے نا ایک لکیر یہ لیجئے اور ایک لکیر یہاں سے یہ لیجئے. اب اس کو پہلے شمار کیجئے کئے دن ہو گئے، گنو. 2 5 6 7 8 9 10. ٹھیک ہے. اب یہاں یہ دیکھو یہ عشرہ ہے نا، اس میں محمد کی شرط یہ ہے کہ یہ دم جو محیط ہے طہر یا تو مساوی ہو یا مغلوب ہو یعنی عقل ہو. تو اب یہاں سے یہاں میں دیکھیے آپ ان 6 دن میں ادھر دم ادھر دم، بیچ میں یہ طہر ہے. یہ طہر ایسا ہے جس کو دم محیط ہے، اور یہ دم بھی نصاب کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں. اچھا یہ طہر بھی مساوی ہے کہ نہیں؟ جب مساوی ہو گیا تو اب اس طہر کو ہم نے کس میں شمار کر لیا؟ حیض میں. تو اب یہ کئے دن کا حیض ہو گیا؟ 6 دن. 2 دن یہ دم، 1 دن یہ دم، اور 3 یہ بھی دم حکمی ہو گیا، تو یہ 6 ہو گیا. اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کئے دن طہر ہے؟ 3، پھر 1 دن دم. تو ان 3 طہروں کے درمیان، 3 طہروں کے درمیان، 3 دن کے درمیان ادھر بھی دم ہے اور اس کے ادھر بھی دم ہے. دم حقیقی کئے دن ہے؟ 2 دن. اور طہر کتنا ہے؟ 3 دن. بتائیے اس دم حقیقی سے طہر اکثر ہے یا اقل یا مساوی؟ اکثر. اور امام محمد کی شرط کیا تھی؟ مساوی ہو یا اقل ہو. تو یہ طہر دم نہیں بنے گا نا، محیط تو ہے مگر محیط ہونے کے ساتھ ایک تو نصاب کو نہیں اور دوسرے مساوی بھی نہیں بلکہ طہر اکثر ہو گیا، اور شرط یہ تھی کہ مساوی ہو یا عقل ہو. تو یہ دم عقل، وہ طہر عقل ہے، لہذا اس کو ہم دم نہیں مان سکتے. لیکن اگر اس کو ہم طہر جو مان چکے ہیں، اس کو ہم نے اگر دم حکمی مان لیا ہے، اس کو دم تصور کر لیا، تو یہاں سے لے کے یہاں تک 6 دن کا دم ہوا. ادھر 6 دن دم اور ادھر 1 دن دم، تو 7 دن دم ہو گیا اور بیچ میں 3 دن طہر. تو اب بتائیے یہ طہر 3 دن والا اس کو محیط ہے کہ نہیں دم؟ اور وہ دم محیط ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عقل بھی ہوا کہ نہیں؟ اس نے کب ادھر 6 دن دم ہو گیا، ادھر 1 دن دم ہو گیا. تو یہ 6 اور 1 کے بیچ میں پھنسا ہوا طہر اور عقل ہے. تو اگر اس کو ہم دم حکمی مان لیتے ہیں تو یہ طہر مغلوب ہو جائے گا، اور اگر اس کو ہم دم حکمی نہیں مانتے ہیں تو یہ طہر غالب رہے گا. تو ہم اس طہر کو جو متخلل ہے اس کو ہم حکماً حیض مانیں گے، اور جب اسے ہم حیض مان لیں گے تو یہ 6 دن کا دم ہو گیا اور 1 دن کا یہ دم ہوا اور 3 دن بیچ میں طہر، یہ بھی ان 6 اور 1 کے بیچ میں جب آ جائے گا تو یہ بھی دم ہو جائے گا. یہ پورا عشرہ کیا ہو جائے گا؟ حیض ہو جائے گا. بات جہاں سمجھ میں آئی؟ اگر اس طہر کو ہم حکماً کیا مان لیں، دم حکمی کو حیض مان لیں، تو یہ طہر مغلوب ہو رہا ہے، لہذا اب یہ بھی حیض ہو جائے گا. اور اس کو اگر ہم دم حکمی نہ مانیں تو یہ طہر غالب ہے، مغلوب نہیں ہے، لہذا پھر یہ طہر ہوگا، یہ فاصل بنے گا. آئی بس میں اسی کو انہوں نے بتایا. کہاں ہے دیکھو. اور امام محمد کے نزدیک یہ شرط ہے کہ وہ طہر مساوی ہو دونوں دموں کے، جو دم ادھر ہے اور جو ادھر دونوں سائیڈوں میں اس کے مساوی ہو، یا عقل ہو. یہ شرط ہو گئی. تو اب یہاں والی صورت میں یہ جو دم ہے یہ والا ایک دم ادھر ہے، نہیں یہ 2 دم ادھر ہے، 1 دم ادھر ہے، تو یہ مساوی ہے نا طہر.
چلیے مساوی ہو یا اقل ہو. ثم اذا سارا دمن عندہ، پھر یہ دم امام محمد کے نزدیک، پھر جب یہ امام محمد کی دم ہو گیا، کن کے نزدیک؟ امام محمد کے کون سا؟ یہ والے تین. جب یہ دم بن گیا تو فَإِن وُجِدَ فِي عَشْرَةٍ هُوَ فِيهَا، پھر اسی عشرہ میں جس میں یہ طہور ہے، جس کو ہم نے دم مانا ہے، تو یہ عشرہ یہاں سے یہاں تک ہے نا. اب اسی عشرے کے اندر یہ تین طہور اور آ گئے. اب اسی عشرے کے اندر جس میں یہ طہور متقلل تھا، جس کو ہم نے کیا مانا تھا؟ حکمن دم مانا تھا، ٹھیک ہے. طہرن آخر، اس میں ایک دوسرا طہور بھی ہو، یا دوسرا طہور کون سا آیا؟ یہ 3 دن والا، ٹھیک ہے. یغلب الدمین، اور یہ طہور 2 دم جو محیط ہیں اس پر غالب ہو جائے گا. کیسے غالب ہوگا؟ ان کو بھی دم مان لیا، ان تینوں کو دم مان لیا، تو یہ 6 دم ہو گیا ایک طرف، اور ایک طرف 1، تو یہ 7 کے بیچ میں جب یہ دم ہم نے مان لیا تو غالب ہو جائیں گے 2 دم جو محیط ہیں. لیکن یسیر و مغلوب، تو ابھی تو غالب ہوئے، دونوں دمین پر غالب ہو جائے گا. یہ طور آخر نہیں، ہاں یہ طور آخر ان دونوں دموں پر غالب ہو جائے گا. یہ طور آخر جو ان دونوں دموں پر غالب ہو جائے گا. کب غالب ہوگا؟ جب ہم ان کو نہیں، یہ دونوں جو ہیں یہ غالب نہیں ہوگا، دم غالب ہو جائیں گے جو محیط ہیں. پورا اگر لیں گے تو پھر دم غالب ہوگا. ایک منٹ. امام مسلم جب اسی عشرہ میں جس میں طہر آخر ہے، طہر آخر ہے، طہر آخر یہ ہوا نا، یہ آخر ہے، غالب ہو جائیں گے دونوں محیط دم. اس کا فائل یہ اگر جب لوگوں یہ دمین ہیں، دمین المحیط ہیں، جب ہم نے اس کو دم مان لیا تو اب یہ دم کئے دن کا ہو گیا؟ ابھی یہاں پیچھے ہوا. سنو اب یہی سمجھو کہ یہ دم غالب ہو گیا. جب ان دونوں کو تینوں کا دم مان لیا تو کئے دن کا دم ہو گیا؟ 6 دن کا دم ہو گیا، تو دم غالب ہو گیا نا. اور یہ طہر آخر جو ہے یہ مغلوب ہوا، ٹھیک. تو اب دیکھیے یہ طہر آخر اس میں پائے گا، اس میں صرف طہر آخر پائے گا. طہر آخر غالب مطلب فائل نہیں بن رہا. اسی عشر میں طہر آخر بھی ہے. اب طہر آخر موجود ہو گیا کہ نہیں؟ یہ 3 دم، 3 طہر، یہ طہر آخر ہو گیا. یہ طہر اول تھا، یہ طہر آخر. اب کہتے ہیں یہاں سے یہ دونوں محیط دم غالب ہو جائیں گے اس طہر پر. کس پر؟ طہر آخر پر. لیکن یسیر و مغلوباً، لیکن یہ دونوں دم جو ہیں یہ مغلوب ہو جائیں گے اگر اس کو دم حکمی شمار کر لیا جائے. ہاں دم حکمی شمار کے وہی تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ دونوں دم پر غالب ہو جائے گا جو محیط ہیں اس کو، لیکن یہ مغلوب ہو جائے گا کب؟ جبکہ اس کو دم حکمی شمار کر لیا جائے، دم حکمی کو دم شمار کر لیا جائے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تو اب کیا کریں گے؟ یحد دمن، تو اب اس کو دم ہی شمار کریں گے. کیوں؟ حتی یجعل الطہر الآخر حیضا، تاکہ طہر آخر بھی کیا ہو جائے؟ حیض ہو جائے. سمجھ میں آیا؟ تم بتاؤ اب کیا سمجھ آیا؟ پھر جب یہ امام محمد کے نزدیک دم ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو دم مان لیا ہم نے تینوں کو، ٹھیک ہے. فَإِن وُجِدَ، اب اسی عشرے کے اندر، کس عشرے میں؟ جس میں یہ دم ہم نے دم مانا ہے طور متخلف، اسی عشرے میں ایک طور آخر بھی ہو. یہ طور آخر کون سا ہے؟ یہ ہے، ٹھیک ہے. یغلب الدمین المحیطین بہ، طور آخر دونوں محیط دموں پر غالب ہو جائے گا، تو غالب ہو جائے گا. لیکن یہ مغلوب ہو جائے گا اگر ہم طہر اول کو دم حکمی شمار کر لیں. ہاں تو یہ طہر مغلوب ہو جائے گا اگر اس کو ہم دم آخر مطلب وہ طہر اول کو کیا مان لیں؟ دم حکمی مان لیں، تو یہ مغلوب ہو جائے گا. ٹھیک، تو اب کیا کریں گے؟ تو وہی اس کو دم حکمی ہی مانیں گے. کیوں؟ حتی یجعل الطہر الآخر حیضا، حتیٰ کہ طہر آخر بھی حیض ہو جائے. تو اب یہاں سے لے کے یہ پورا عشرہ بتائیے حیض ہوا کہ نہیں؟ 2 صورتوں میں اگر اس کو دم حکمی مانتے ہیں تو حیض بنے گا پورا عشرہ، اور نہیں مانتے ہیں تو شرط نہیں پائی جانی. نصاب والی شرط بھی نہیں ہے اور مغلوب ہونے والی بھی شرط نہیں ہے. پہلا والا تو ہو جائے گا حیض، لیکن دوسرا والا حیض نہیں بنے گا، اس لیے کہ یہاں دم محیط تو ہیں مگر طہر اس پر غالب ہے، طہر مغلوب نہیں ہے، یعنی عقل نہیں ہے بلکہ اکثر ہو جا رہا ہے. کیا مذہب ہو گئے؟ 4 مذہب ہو گئے.
پہلا مذہب امام ابو یوسف کا کہ 3 دن سے زیادہ چاہے 10 دن سے زیادہ ہو تب بھی فاصل نہیں، امام ابو یوسف کی روایت۔ دوسرا مذہب، دوسری روایت امام محمد کی کہ عشرہ کے اندر ہو اور دونوں طرف دم محیط ہو، عشرہ کے اندر ہو اور دم دونوں کو مطلب دونوں طرف محیط ہو تو حیض ہوگا، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت امام محمد کی روایت کہ دونوں طرف دم ہو مگر وہ دم اتنا ہو جو نصاب کو پہنچتا ہو، ابن مبارک کی روایت، دونوں دم کتنے ہوں جو نصاب کو پہنچتے ہوں تب ہوگا، ورنہ نہیں۔ چوتھی صورت کیا ہوئی امام محمد کی کہ وہ عشرے کے اندر اگر اسے دم محیط وہ دم حکمی مان لیتے ہیں تو وہ دم طہر آخر کیا ہو جائے گا، مغلوب ہو جائے گا، اور دم حکمی نہیں مانتے ہیں تو غالب رہے گا۔ تو وہ طہر اول کو، طہر متخلل کو دم حکمی مانا جائے گا، کیوں؟ تاکہ دم آخر وہ طہر آخر بھی حیض بن جائے۔ چوتھا مذہب۔ ہاں، الا فی قول ابی سہیل، لیکن امام ابو سہیل کے مذہب میں ابھی یہ حیض نہیں بنے گا، یہ پورا عشرہ، کیوں؟ ان کے یہاں ضروری یہ ہے کہ جو محیط دم ہو وہ دم حکمی نہیں بلکہ دم حقیقی کا اعتبار کرتے ہیں۔ اگر دم حقیقی ہوگا تب تو حیض میں آئے گا وہ طہر، اور دم حقیقی نہیں تو نہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیے اس پورے عشرے کی صورت میں امام ابو سہیل کے نزدیک تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم اس کو دم حکمی مان رہے تھے، تب جا کے یہ اس کو دم ماننا پڑا تھا، حیض ماننا پڑا تھا۔ اب یہاں اگر دیکھتے ہیں تو یہ جو 6 دن ہیں اول کے، اس میں 1 دن یہاں دم ہے اور 2 دن یہاں دم ہے، تو یہ محیط ہے، اور یہ طہر جو ہے یہ اس کو مساوی ہے، اکثر نہیں ہے، لہذا ان کے نزدیک صرف یہ 6 دن حیض ہوں گے۔ اس لیے کہ یہاں دم حقیقی اگر ان 3 کو دیکھتے ہیں تو دم حقیقی یہاں ہے مگر 1 دن ہے، اور اس سے طہر غالب ہو جا رہا ہے، اکثر ہو جا رہا ہے، اور وہ اعتبار کس کا کرتے ہیں؟ دم حقیقی کا، لہذا وہ ان 3 دنوں کو طہر نہیں، وہ حیض نہیں مان سکتے، بلکہ ان 3 دنوں کو حیض مانیں گے طہر کو۔ یہاں ان کی شرطیں پوری پائی گئیں کہ دم احاطہ بھی کیے ہوئے ہے، نصاب کو بھی ہے، اور وہ دم حقیقی ہے، دم حکمی نہیں ہے۔ تو امام ابو سہیل کے نزدیک یہ 6 دن حیض ہوں گے۔ دیکھیے یہیں اس 6 کا باکس بنایا گیا ہے، تو ابو سہیل کے نزدیک یہ 6 دن حیض ہے۔ آئی بات سنیں؟ کیا مذہب ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ اب لیجیے، اچھا اب اس میں ایک بات یہی بتاتے ہیں کہ لا فرق بین کونی طہر الآخر مقدما علی ذالک الطہر او مؤخرا، اس میں اس کی کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ جو طہر ہے یہ مقدم ہو یا مؤخر ہو۔ ہم نے یہاں 2 دن حیض اور 1 دن حیض، یہاں یہ طہر حیض ہو گیا امام ابو سہیل کے یہاں، لیکن یہ صورت اگر ادھر ہوتی، مان لیجیے 2 دن والا یہاں 2 دن ہوتا، تو ہم اس کو طہر کو کیا مانتے؟ حیض مانتے۔ اس میں یہاں مؤخر ہے وہ طہر جس کو حکمی ہم نے مانا تھا امام محمد کے یہاں، تو یہ مؤخر ہے۔ اگر یہ مقدم ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امام ابو سہیل کے یہاں صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو محیط دم ہے وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں، اور وہ دم حقیقی ہے یا نہیں۔ تو یہ دونوں دن اگر یہاں ہو جائیں تب بھی، یہاں ہو جائیں تب بھی، جس میں جہاں یہ محیط ہوں گے 3 دن اور یہ مساوی ہوگا اسی کو یہ حیض مانیں گے۔ تو یہاں اتفاق سے یہ مؤخر ہے، اگر یہ مؤخر نہ ہوتا یہ مقدم ہوتا اور یہ دو مؤخر ہو جاتے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اصل بنا کیا ہے ان کے حیض ماننے کے لیے؟ دم حقیقی ہو اور نصاب کو پہنچتا ہو۔ ولا فرق بین کون الطہر الآخر مقدما علی ذلک الطہر، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس بات میں کہ وہ طہر آخر کیسا ہو، مقدم ہو اس طہر پر یا اس سے مؤخر ہو۔ 5 مذہب ہو گئے۔ وعند الحسن ابن زیاد الطہر الذی یکون ثلاثۃ او اکثر یفصل مطلقا، اور امام حسن بن زیاد کا یہ مذہب ہے کہ وہ طہر جو 3 دن یا 3 دن سے زیادہ ہو ان کے یہاں مطلقاً فاصل ہے۔ اگر 3 دن کا طہر ہے تو ان کے یہاں مطلقاً فاصل ہے، لہذا جب مطلقاً فاصل ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک صورت آپ دیکھ لیجئے 3 دن سے کم نہیں ہے۔ یہاں 1 دن ضرور 2 دن طہر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک تو طہر ہی طہر ہے سب، پھر یہ 1 دن دم آ گیا، پھر یہ طہر، یہ 8 دن کا طہر ہے،
یہاں 14 دن کا طہر ہے، یہاں سے یہاں تک کتنے دن گنو، ایک دن دم ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 دن طہر، تو یہ بھی 3 دن سے زیادہ ہوا، تو امام حسن بن زیاد کے نزدیک یہ طہر فاصل ہوئی اس کا، ٹھیک ہے نا، طہر صحیح ہے، یہ طہر فاصل ہے۔ پھر ایک دن خون آ گیا، اب اس دن کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 بھی یہاں تک، تو یہ 8 دن پھر طہر آ گیا، تو یہ بھی 3 دن سے زیادہ، تو یہ بھی ان کے یہاں حیض نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک دن خون آنے کے بعد پھر یہاں 1 2 3 4 5 6 7 دن طہر آ گیا، پہلے میں 14 دن، پھر 8 دن، پھر 7 دن، وہ بھی 3 دن سے زیادہ ہی ہے۔ اس کے بعد 2 دن طہر کے بعد پھر 3 دن طہر، یہ بھی 2 سے 3 ہو گیا، یہاں بھی 3 دن ہو گیا، یہاں آخر میں جا کر کے 2 دن طہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان مطلب ان دونوں کو محیط ہے دم، یہاں بھی دم یہاں بھی دم، اور دم حقیقی بھی ہے۔ تو امام حسن بن زیاد کے یہاں اگر 3 دن سے کم ہو تب تو فاصل نہیں ہوگا، اور اگر 3 دن سے زیادہ ہو تو فاصل ہو جائے گا، لہذا یہی صورت ان کے یہاں ہوگی کہ یہ 4 دن حیض کے ہوں گے، چونکہ یہاں صرف 2 دن ہے، 3 دن سے کم ہے، ورنہ نہیں۔ اور امام حسن بن زیاد کے نزدیک وہ طہور جو 3 دن یا 3 دن سے زیادہ ہو وہ مطلقاً کیا ہوگا؟ فاصل ہوگا، لہذا فہذہ ستۃ اقوال، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 6 اقوال ہو گئے۔ وقت ذکر ان کثیرا من المتقدمین والمتاخرین، اور کتب فقہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ اکثر متقدمین اور متاخرین نے امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا ہے، امام محمد کی روایت پر نہیں، امام محمد کے قول پر۔ کیا تھا ان کا قول؟ خون محیط ہو، عشر کے اندر ہو، اور نصاب کو بھی پہنچتا ہو، ٹھیک ہے، اور مساوی ہو یا عقل، ہاں مساوی ہو یا عقل۔ پہلے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ مفتی اور مستفتی کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے امام یوسف کی روایت پر فتویٰ ہے، تو دونوں اقوال ہیں، اس پر بھی یا اس پر۔ وَنَحْنُ نَدْعُ مِثَالًا يَجْمُعُ هَذِهِ الْأَقْوَالِ، اب ہم ایک ایسی مثال پیش کرتے ہیں، ایک ایسی مثال رکھتے ہیں جو ان تمام اقوال ستہ کو جامع ہے۔ کیا فرماتے ہیں سارے؟ ہم ایک مثال آپ کو دیتے ہیں جو ان اقوال ستہ کو شامل ہوگی۔ مثلا مبتدأۃ، ایک ایسی عورت ہے جس نے پہلی بار خون دیکھا، ابھی بالغ نہیں تھی، اب بالغ ہوئی ہے، آج ہی اسے خون آیا ہے، یہ پہلا دن ہے اس کے بلوغ کا اور حیض کا، لیکن ایسا ہوا معاملہ کہ اسے یہ خون آنا شروع ہوا ہے تو 3 دن سے زیادہ اور 10 دن سے کم اگر ہوتا تو حیض مانا جاتا، لیکن یہ چونکہ خون اب بلوغ کے بعد آیا ہے، 3 دن کا ہو گیا تو یہ حیض کا خون ہوا۔ اب یہ 10 دن کے اندر اندر ہو جاتا تو جتنے دن کے بعد بھی بند ہو جاتا وہ ایام حیض کے ہوتے، 6 دن میں، 7 دن میں، 10 دن تک بھی کیا ہوتے ایام حیض، لیکن 11 دن 12 دن بھی چل رہا ہے تو یہ 11واں 12واں دن تو حیض کا ہوگا نہیں، 10 دن تو حیض کے ہوں گے اور 11واں 12واں دن استحاضہ کا۔ تو اب ایسی عورت جس نے ابتداءً خون دیکھا مگر ایک دن خون دیکھا، سامنے خون کیا دن خون دیکھا؟ ایک دن دیکھا۔ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ طُہْرًا، اور 14 دن اس نے کیا دیکھا؟ طہر دیکھا، یہاں سے 14 شمار کرو یہاں تک آئے لکی جو کچھ ہی ہے، 14 دن طہر دیکھا۔ ثُمَّ يَوْمًا دَمًا، پھر اس نے ایک دن خون دیکھا۔ وَثَمَانِيَةً طُہْرًا، اور پھر اس نے 8 دن طہر دیکھا، کتنے ہیں گنو یہ تو ہے 8 دن اس نے طہر دیکھا۔ آگے بات سن میں ثُمَّ يَوْمًا دَمًا، پھر ایک دن خون دیکھا اس نے، آئی بات سن میں ٹھیک۔ وَسَبْعَةً طُہْرًا، اور پھر اس نے 7 دن طہر دیکھا، 7 دن ہو گیا۔ ثُمَّ يَوْمَيْنِ دَمًا، پھر 2 دن خون دیکھا، ٹھیک۔ وَثَلَاثَةً طُہْرًا، اور پھر 3 دن اس نے طہر دیکھا، آری بات سمجھے؟ اچھا۔ ثُمَّ يَوْمًا دَمًا، پھر ایک دن خون دیکھا۔ وَثَلَاثَةً طُہْرًا، اور پھر نے اسے 3 دن طہر دیکھا۔ ثُمَّ يَوْمًا دَمًا، پھر اس نے ایک دن خون دیکھا۔ وَيَوْمَيْنِ طُہْرًا، پھر 2 دن اس نے طہر دیکھا۔ ثُمَّ يَوْمًا دَمًا، پھر ایک دن اس نے خون دیکھا۔ فَهَذِهِ 45 يَوْمًا، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 45 دن ہو گئے۔
یہاں سے گنو گے تو 45 دن ہو جائیں گے. آگے بات سمجھ میں چلیے. فہذہ 45 یومن، یہ 45 ایام ہو گئے. تو اب جو آپ نے ابھی پڑھا ہے 6 مذاہب، اب اس کو غور سے سنیے. ففی روایت ابی یوسف، امام ابو یوسف کی روایت میں العشرۃ الاولی والعشرۃ الرابعہ حیض، اس میں پہلا عشرہ اور چوتھا عشرہ یہ تو حیض ہوں گے امام ابو یوسف کے نزدیک. پہلا عشرہ کون سا ہوا؟ نہ ایک دم سے شمار کرو نا، یہ لکیر آگے نا. یہ عشرہ امام ابو یوسف دیکھو اس میں لکھا، یہ پہلا عشرہ اس کے نزدیک حیض ہے. یعنی ان 14 دنوں کے مسلسل طہر میں سے 9 دن شروع میں 1 دن کے دم کے ساتھ ملا کر یہ 10 دن حیض ہے. اس صورت میں ظاہر ہے کہ حیض کی ابتدا تو کس سے ہوئی؟ خون سے ہوئی، لیکن انتہا طہر پر ہے. ٹھیک ہے، ابتدا تو خون سے ہوتی ہے اور ختم طہر سے، کیونکہ ان کے نزدیک 15 دن سے کم کا طہر مطلقاً فاصل نہیں ہے. یہ 15 دن کے اندر ہے نا، 9 دن کا ہو گیا تو یہ فاصل نہیں ہے، لہٰذا پورے 10 دن حیض کے شمار کیے جائیں گے اور باقی یہاں سے استحاضہ ہوگا. شمار ہوتا ہے خواہ مدت حیض میں ہو یا نہ ہو، مدت حیض کے اندر ہو یا نہ ہو، اور خواہ خون نصاب حیض کی مقدار ہو یا نہ ہو. ابھی مقدار نہیں ہے مگر خون ہے. امام ابو حنیفہ کا بھی آخری قول یہی ہے. یہ پہلا عشرہ کیا ہوا؟ حیض ہوا. اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ایک عورت کو 1 مہینے میں ایک ہی حیض آئے گا، تو یہ 10 دن حیض کے ہو گئے. اب اس کے بعد 20 دن آپ نکالیں استحاضے کے، چونکہ اس کا سلسلہ تو چل رہا ہے نا، 45 دن کی یہ سلسلہ چلا ہے. تو اب یہاں 10 دن حیض کے نکال کے اب باقی 20 دن اور نکالو. دیکھو یہاں سے 20 دن شمار کرو، یہاں تک یہ جو لکیر ہلکی نقطے والی ہے نا، تو یہاں تک یہ 30 دن پورے ہو گئے نا. اب یہ مہینہ پورا ہو گیا اس عورت کا. اب جب یہ مہینہ پورا ہو گیا تو دوسرے مہینے کا حیض ہوگا، تو اب حیض کی ابتدا یہاں سے ہو جائے گی. 30 دن پورے ہو گئے، 10 دن تو حیض کے ہو گئے تھے، 20 دن استحاضے کے ہو گئے، لیکن اب اگلا مہینے میں اسے حیض شمار کرنا ہے تو اب یہاں سے حیض شمار کرے گی. اب یہاں سے 10 دن شمار کرو یہاں تک. اب یہ اشربی حیض کا ہوا کس کے نزدیک؟ اب یہاں دیکھیں آپ طہر سے ابتدا ہو رہی ہے اور طہر پر ہی اختتام ہو رہا ہے. ان دونوں کا اب یہ لکیر یہاں سے یہاں تک لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا، اور یہ لکیر بھی یہاں سے یہاں تک لے کے آؤ. اب دیکھو یہاں یہ اشربی امام یوسف کے نزدیک حیض ہے جس کی ابتدا اور انتہا دونوں طرف طہر ہے. آگے بات میں تو امام ابو یوسف کے یہاں پہلا عشرہ ان 45 دنوں میں یہ حیض، اور پھر دوسرا عشرہ وہ چوتھا عشرہ، چوتھا ہو گیا نا، یہ ایک عشرہ یہ نکل گیا، ایک یہاں نکل گیا، ایک یہاں نکل گیا. اب چوتھا عشرہ یہ بھی حیض کا ہوا کس کے نزدیک؟ امام ابو یوسف کے نزدیک. چلو تو 2 عشرے ان کے ہاں حیض کے ہو گئے. ففی روایت ابی یوسف العشرۃ الاولی والعشرۃ الرابعہ حیض، پہلا عشرہ اور دوسرا چوتھا عشرہ کیا ہوا؟ وفی روایت محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں العشرۃ بعد طہر ہوا 14 عشرہ، وہ عشرہ جو 14 دن طہر کے بعد ہے. گنو 14 دن طہر، یہاں 14 دن پورا ہو گیا یہاں. اب اس کے بعد عشرہ گنو، اب یہاں تک ہے نا. تو اس کے دونوں طرف دم بھی ہے، دم محیط ہے، اور بیچ میں 8 دن کا طہر ہے. تو یہ طہر بھی کیا ہوگا؟ حیض ہی شمار ہوگا. یہ کس کے نزدیک؟ امام محمد کی روایت کے مطابق ہے نا. یہ 10 دن حیض کے ہیں کیونکہ مدت حیض عشرہ کے دونوں طرف احاطہ دم ہے، یہاں بھی دم ہے اور یہاں بھی دم ہے. ٹھیک ہے نا، دم کی شرط اس میں موجود ہے، لہذا یہ عشرہ کیا ہوا؟ امام محمد کی روایت میں حیض ہوا. ٹھیک ہے نا. تو امام محمد کے نزدیک، امام محمد کی روایت میں وہ عشرہ جو اس طہر کے بعد ہے جو 14 دن والا طہر ہے، تو اس کے بعد والا طہر ہوا. ٹھیک. وفی روایت ابن مبارک العشرۃ بعد طہر ہوا 8، اور ابن مبارک کی روایت کے نزدیک وہ عشرہ جو 8 دن کے طہر کے بعد ہے. دیکھو 8 دن کا طہر کہاں؟ 8 دن کا طہر ہے نا. اب اس کے بعد یہاں شروع ہوا، اب گنو 10 دن.
10 दिन यहाँ हो गया, تو یہاں 2 دن ہے اور یہاں 1 دن ہے اس عشرے میں. یہ ابن مبارک کی روایت میں. کیوں؟ ان کی یہاں شرط کیا تھی؟ نصاب کو. تو نصاب کو پہنچا کہ نہیں؟ 2 یہاں ہو گئے، 1 یہاں ہو گیا، 3 ہو گیا، تو نصاب کو پہنچ گیا. یہ ان کی یہاں ہوا. وعند محمد، یہ تو امام محمد کی روایت تھی. اب امام محمد کا جو اپنا قول ہے، وعند محمد العشرۃ بعد الطہر ہوا 7، اس طہر کے بعد جو 7 دن کا طہر ہے. دیکھو 7 دن کا طہر کون سا؟ 7 دن ہو گیا. اب اس کے بعد سے کہاں سے عشرہ شروع ہوا؟ یہاں سے 2 دن کا نا. اب گنو آپ یہاں تک ہے نا. اب جب یہاں تک عشرہ ہو گیا تو امام محمد کا جو اپنا قول ہے، یہ عشرہ کیا کہلائے گا؟ حیض کہلائے گا. مگر کب؟ جبکہ اس کو ہم دم حکمی تصور کر لیں، تسلیم کر لیں. جب دم حکمی اس کو مان لیا تو اب 2 یہ اور 1 یہ 6 دن دم ہو گئے. اور جب 6 دن دم ہو گئے تو یہ طہر آخر جو ہے یہ اب مغلوب ہو گیا. اور جب مغلوب ہو گیا تو یہاں سے 10 کے 10 دن کیا کہلائیں گے؟ حیض. اگر اس کو ہم حکمی حیض نہ مانیں، دم حکمی نہ مانیں، تو ایسی صورت میں یہ 6 دن تو حیض کے ہوں گے، مگر یہ طہر آخر جو ہے یہ حیض میں شمار نہ ہوگا. تو حیض میں شمار کب مانا گیا امام محمد کے یہاں؟ دم حکمی. یہ امام محمد کا قول بھی تھا. اور امام محمد کے نزدیک وہ عشرہ جو اس طہر کے بعد ہے جو 7 دن والا طہر ہے. ٹھیک. وعند ابی سہیل الستۃ الاولی منہا، اور ابو سہیل کے نزدیک، امام ابو سہیل کے نزدیک وہ پہلے 6 دن اسی عشرہ میں سے. یہ عشرہ کون سا تھا؟ یہاں سے شروع ہوا تھا. اب یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک عشرہ تھا. اس کے پہلے 6 دن کون سے ہوئے؟ 2 یہ اور 1 یہ. چونکہ ان کے یہاں دونوں طرف دم حقیقی ہونا ہے، اور دونوں دم حقیقی کے مقابلے میں جو طہر ہے وہ یا تو مساوی ہو یا اقل ہو، غالب نہ ہو. تو دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں؟ دم حقیقی کے طہر مساوی ہے نا، طہر اکثر نہیں ہے. تو اکثر ہو یا وہ مساوی ہو یا اقل ہو، تو یہ اقل ہے. تو امام ابو سہیل کے یہاں صرف یہ 6 دن حیض کے ہوں گے. یہ 2 اور یہ 1 ملا کر، وہ بیچ میں 3 دن طہر کے ملا کر. یہ 4 دن نہیں آئیں گے نا ان کے یہاں. دیکھو یہی اب اس کے درمیان یہاں دیکھ لو اس باکس کے اندر ابو سہیل کے نزدیک یہ 6 دن ہے. آگے بتاؤ کون سے 6 دن؟ ان کا جو اپنا باکس ہے اس باکس کے اندر. وعند الحسن الاربعۃ الاخیرہ، اور امام حسن بن زیاد کے نزدیک اربع اخیرہ یہ 4 دن. کیوں ان کے یہاں 4 دن؟ اس لیے کہ اگر طہر جہاں 3 دن کا ہوا تو ان کے یہاں فاصل ہی نہیں ہے. تو 3 دن سے کم ہوگا فاصل ہے، جب 3 دن سے کم ہوگا تو فاصل نہیں ہوگا. وہ صورت صرف آخر والی میں پائی جا رہی ہے. ٹھیک. اور امام حسن بن زیاد کے نزدیک وہ 4 دن جو اخیر والے ہیں. وما سوا ذالک استحاضۃ، اب اس کے علاوہ جو انہوں نے بتائے ہیں، امام ابو یوسف کی روایت میں یہ عشرہ اور یہ سوالہ عشرہ، ان کے علاوہ باقی کتنے دن بچے؟ 2 عشر نکال کر. پہلا عشر نکال دو امام یوسف کے یہاں، اور دوسرا 4تھا عشر نکال دو، تو 2 عشر 20 دن نکال کے 45 دن میں کتنے بچے؟ وہ 25 کو 25 کیا کہلائیں گے؟ استحاضہ. آگے بات سمجھیں. امام محمد کی روایت میں یہ عشرہ نکال دو، تو اب کتنے دن بچے؟ 35 بچے. یہ 35 کے 35 دن کے یہاں کیا ہوں گے؟ استحاضہ ہوں گے. اس کے بعد امام محمد کا جو مذہب ہے وہ مذہب یہ ہے نا، تو یہ دن نکال دو عشرہ حیض کے، باقی ایام استحاضہ کے. امام سہیل کے یہاں، ابو سہیل کے یہاں یہ 6 دن نکالو، 6 دن نکال کے باقی ایام استحاضہ. حسن بن زیاد کے یہاں 4 دن نکالو، 4 دن کے بعد کتنے بچے؟ 41 دن. وہ سب کیا ہوں گے؟ استحاضہ ہوں گے. چلو. وما سوا ذالک استحاضۃ، اور ان ایام حیض کے علاوہ جو مختلف مذاہب کی روشنی میں مختلف ائمہ کے نزدیک ایام حیض مقرر کیے گئے، شمار کیے گئے، ان کے علاوہ باقی ایام استحاضہ کے ہوں گے. چونکہ یہ مسلسل خون ہے نا، جب 14 دن کے اندر اندر فاصل نہیں بن رہا ہے تو دم متوالی کے حکم ہے. تو اب دم متوالی کا حیض ہونا ضروری تھوڑا ہی ہے. دم متوالی میں جو ایام حیض ہیں انہیں حیض شمار کیا جائے گا، اور جو ایام حیض نہیں ہوں گے وہ سارے دم استحاضہ کے شمار کیے جائیں گے. اب چونکہ پہلی تھی عورت تو اس کے 10 دن حیض کے مانے،
اور اگر کوئی معتادہ ہوتی جس کی عادت بنی ہوئی ہوتی تو جتنے دن کی عادت بنی ہوئی تھی اتنے دن حیض تسلیم کیے جاتے، باقی ایام استحاضہ شمار کیا تھا۔ ففی کل صورت یکون الطہر ناقص فاصلا، پس ان تمام صورتوں میں سوائے امام ابو یوسف کے قول کے، ان اقوال ستہ کے اندر سوائے امام ابو یوسف قول کے ہر صورت کے اندر طہر ناقص فاصل ہوگا۔ جو طہر ناقص ہے وہ کیا بنے گا؟ فاصل بنے گا سب کے نزدیک، کوئی نہ کوئی ایک صورت ضرور ایسی نکلے گی امام یوسف کے نزدیک، امام یوسف کے علاوہ، چونکہ امام یوسف کے علاوہ کے نزدیک تو 15 دن کے اندر اندر رہے تو وہ فاصل نہیں ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الدَّمَيْنِ نِصَابًا، لہذا ان دونوں دمین میں سے اگر ایک دم نصاب کو پہنچتا ہو تو کانا حیضن، تو جو نصاب کو پہنچ جائے گا وہ کیا ہوگا؟ حیضن۔ مثلا ایک عورت کو 3 دن حیض آیا، ٹھیک ہے، پھر 3 دن تو ہو، پھر 2 دن حیض مثال کے طور پر، تو یہ جو شروع والے 3 دن ہیں یہ کیا کہلائیں گے؟ حیض شمار کیے جائیں گے۔ تو اگر دونوں دموں میں سے کوئی ایک نصاب کو پہنچتا ہے تب تو حیض ہوگا، اور دونوں نصاب کو پہنچ جائیں، ابتدا بھی اور آخر بھی، تو پہلا والا حیض شمار کیا جائے گا، اور دونوں میں سے کوئی بھی نصاب کو نہ پہنچے تو حیض شمار نہیں ہوگا۔ پھر اگر یہ دونوں دم نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تو کانا حیضن، دونوں میں سے کوئی ایک نصاب کو پہنچ جائے تو یہ جو نصاب کو پہنچ جائے گا کیا حکم ہے اس کا؟ حیض کا۔ وَإِن كَانَ كُلٌّ مِّنْهُمَا نِصَابًا، اور ان دونوں دموں میں سے جو محیط ہیں اگر ہر ایک نصاب کو پہنچتا ہو تو فَالْأَوَّلُ حَیضٌ، تو پہلا والا حیض کہلائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن شَيْءٌ مِّنْهُمَا، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی نصاب کو نہ پہنچتا ہو، دونوں 3 دن سے کم کم ہیں، تو فَالْكُلُّ اسْتِحَاضَةٌ، تو یہ تمام ایام کیا کہلائیں گے؟ استحاضہ کہلائیں گے۔ جب 2 دن کو پہنچا ہی نہیں خون تو حیض کی مدت کم سے کم کتنی ہے؟ تبھی تو نہ حیض ہوگا۔ عورت کا حیض ہونے کا حکم عورت کے خون پر تبھی نہ لگے جب دن پورے ہو جائیں۔ مثلا کسی نے کہا کہ تجھے حیض آئے تو تجھے طلاق، اب اسے خون آنا شروع ہو گیا، طلاق ہو جائے گی؟ نہیں، ابھی حیض ہونا طے نہیں، ہو سکتا آج آ کے آج ہی بند ہو جائے تو طلاق ہو جائے گی؟ حیض ہی نہیں رہا، وہ تو استحاضہ کا ہوا۔ 2 دن خون آیا، 2 دن خون آ کر کے بند ہو گیا تو طلاق ہوگی؟ نہیں، 3 دن خون آ کر کے 3 دن پورے ہو کر کے 72 گھنٹے پورے ہو کر کے خون بند ہو گیا تو اب یہ خون کیسے کہلائے گا؟ حیض کہلائے، اب طلاق واقع ہوگی۔ تو حیض کا اطلاق تو اسی وقت ہوگا نا جب 3 دن ہو، یا 3 دن سے زیادہ ہو اور 10 دن کم ہو۔ تو جب 3 دن ہے ہی نہیں، نہ ادھر 3 دن ہے اور نہ ادھر 3 دن ہے، تو حیض شمار نہیں ہوگا، بلکہ کیا کہلائے گا؟ وہ استحاضہ کہلائے گا۔ وَإِن نَمَسْتُثْنَا تُثْنِيَا قَوْلُ أَبِي يُوسُف، اور امام ابو یوسف کے قول کو جو مستثنا قرار دیا گیا ہے، لِأَنَّ هَذَا لَا يَتَأَتَّى عَلَى قَوْلِهِ، اس لیے کہ ان کے قول پر تو یہ متصور ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 3 دن سے کم والا فاصل ہو۔ ان کے یہاں تو 14 دن تک کی گنجائش ہے نا، ان کے یہاں تو یہ ہے کہ 15 دن سے کم ہو تو وہ کیا بنے گا؟ فاصل بنے گا، لہذا ان کے ہاں اس کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اور امام ابو یوسف کو جو مستثنا کیا، ان کے قول کو جو مستثنا کیا گیا وہ اس لیے کہ یہ چیز یعنی طہر ناقص کا فاصل ہونا، طہر ناقص کون سا کہلایا؟ جو 15 دن سے کم ہو، تو اس کا فاصل ہونا ان کے مذہب پر یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کے قول کو کیا کر دیا ہم نے؟ مستثنا کر دیا۔ چلو